جب یہ بہت اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علامت بتائی ہے نا، علامت ناموں میں نہیں رکھا، تو اس سے پتہ چلا کہ مختلف ناموں سے اگر کوئی فرقے موسوم ہوں لیکن ہوں وہ صحابہ کے طریقے پر، تو وہ الگ الگ فرقے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، چاہے نام ان کے الگ الگ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ صحابہ اور تابعین کے طریقے پر ہیں تو الگ الگ ناموں کے ساتھ بھی کیونکہ علامات میں سب مشترک ہیں تو وہ کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ اور اگر نام ایک ہی ہو لیکن علامت میں فرق ہو، نام مسلم ہے، نام جنتی رکھا ہوا ہے، نام رکھا ہوا ہے فرقہ ناجیہ، ناجیہ کہتے ہیں نجات یافتہ فرقہ، نام کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ والا فرقہ جو جنت میں جائے گا، فرقہ ناجیہ، لیکن علامت کیا ہے؟ صحابہ کرام والی نہیں ہے، تو نام فرقہ ناجیہ رکھ کے بھی وہ جائے گا کہاں؟ فرقہ ناریہ میں۔ نام مسلمین رکھا ہوا ہے، نام اس نے اہل قرآن رکھا ہوا ہے، نام اس نے اہل حدیث رکھا ہوا ہے، نام اس نے اہل سنت والجماعت رکھا ہوا ہے، نام اس نے دیوبندی رکھا ہوا ہے، نام اس نے بریلوی، کچھ بھی رکھا ہوا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب علامت کیا ہے؟ میں جلدی جلدی اس کی طرف آ رہا ہوں کہ نام مختلف ہوں مگر علامت وہی ہو، مختلف ناموں کے ساتھ بھی وہ سب ایک ہی ہیں۔ ہمارے پنجاب میں ایک رشتہ دار تھے، ہم جب ان کے پاس گئے ملنے کے لیے تو وہ مولویوں پہ اعتراضات بہت کرتے تھے، تو اعتراضات بہت کرتے تھے وہ۔ میں اس وقت طالب علم تھا، مولوی بن رہا تھا، ابھی بھی بن ہی رہے ہیں، بنے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت اصطلاحی اعتبار سے بھی بن رہے تھے۔ تو جب بھی میں کوئی ان سے بات کرتا، وہ کوئی سوال کرتے، میں جواب دیتا تو وہ فوراً اعتراض کرتے، کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن ان کا یہ جملہ مجھے یاد ہو گیا، کہتے تھے طارق صاحب کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ تو وہ اب پتہ نہیں کس بات سے وہ کہہ رہے تھے کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی، لیکن وہ مجھے بات تو پوری یاد نہیں رہی لیکن ان کا یہ ملفوظ یاد رہے، یہ مجھے بڑا کام آیا۔ جب بھی میں کوئی کسی پہ کوئی اعتراض کرتا ہوں اور وہ جواب نہ دے سکے تو میں یہی کہتا ہوں کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی، یہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ تو کوئی غیر مسلم جو اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں اسلام پر آپ کو ایک اعتراض ہے، اور جس مذہب میں آپ جا رہے ہو وہ مذہب اعتراضات سے بھرا ہوا ہے۔ ہندو کو لے لیں، بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بتوں کی عبادت، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکنا، یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ مسلمان ایک خدا کو مانتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہزاروں بھگوانوں کو مانتے ہو، یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح کوئی اسلام چھوڑ کے عیسائیت کی طرف چلا جائے، اسلام پر ایک اعتراض کہ اس میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور عیسائیت میں عورت کے حقوق کیا ہیں اس کی کوئی تفصیل ہی نہیں ملتی ہے۔ اسلام میں اگر عورت کی بوقت ضرورت ہاتھ اٹھانے کی اجازت مرد کو دی ہے تو حقوق بھی تو بیان کیے نا، کتنے حقوق ہیں اللہ نے قرآن میں عورت کے بیان کیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا جتنے حقوق تمہارے ہیں ان کی جو تاکید ہے اتنے ہی اس کے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے اپنے حقوق لیتے رہو اور اس کے ادا نہ کرو، ادا کرنے پڑیں گے۔ اور بتایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ساری زندگی اس کو کپڑا میسر کرنا، اس کے لباس، اس کی خوراک کی، رہائش کی پوری ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے۔ اور بالمعروف بتا دیا، ایسے نہیں کھلانا جیسے ملازمین کو کھلایا جاتا ہے۔ دیکھو امپلائز کی میڈیکل بھی اکثر فری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، امپلائز میں بعض دفعہ مزدوروں کا جو مزدور آپ نے رکھے ہوئے ان کا جو کھانا ہے وہ بھی بعض دفعہ فری ہوتا ہے، لیکن وہ عزت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، چلو یہ الاؤنس دے رہے ہیں، جب جا رہے ہو نا ہمارا بل جمع کرانے تو یہ پیسے رکھو، کہیں کھانا وانا بھی کھا لے۔ یہ نہیں کہ دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھا کے عزت کے ساتھ۔ اللہ نے بیوی کے نان نفقے کا جو تذکرہ فرمایا تو اس میں بتایا کہ تمہارے ذمے اس کی لباس اور اس کا لباس اور اس کی خوراک ہے، ایسے نہیں جیسے ملازمین کا، بلکہ بالمعروف، عرف کے مطابق، بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ عمدہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے دوستوں کو کھلایا جائے، دوستوں کو پتہ ہے نا کیسے کھلاتے ہیں؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دسترخوان لگے گا، خود بھی آپ بیٹھیں گے اس میں اور پانی کا پوچھیں گے، چائے کا پوچھیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو عزت کے ساتھ۔ تو یہ حقوق بھی تو ہیں۔ عیسائیت میں کیا ہے پادری کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میری تو عیسائی سے بات ہوئی تھی نا، ایک مناظرہ میں سناتا رہتا ہوں، اس سے میں نے پوچھا، وہ کہتا ہے ہی نہیں، حقوق ہی نہیں۔ تو اسلام پر ایک اعتراض ہو رہا ہے اور جس مذہب کی طرف جا رہے ہیں اس پر سینکڑوں اعتراضات ہیں،
لیکن وہ اعتراضات پتہ نہیں کیسے حل ہو رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں باطل فرقے والے لوگ، ایک تو اسلام کے اندر بھی تو فرقے بنے ہوئے ہیں نا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73. یہ امت سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہوں گے، وہ کتنے فرقوں میں بٹیں گے؟ 73. صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 73 میں صرف ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 فی النار، جہنم میں. اب یہ جو 72 ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. 72 جو فرقے ہیں جو جہنم میں جائیں گے وہ کون سے ہیں، اور جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ سبھی یہی کہتے ہیں ہم ہیں. وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے بھائی؟ اگر نبی صلی اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون سے ہیں؟ یہ صحابہ نے پوچھا. یہ کتنا بڑا احسان کر دیا نا اس امت پہ. اگر صحابہ یہ نہ پوچھتے کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا تو پھر ہم ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے، پتہ نہیں ہم اتنا کچھ کر کے بھی کدھر جائیں گے. ایک آدمی بس میں بیٹھا ہے، اسے منزل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہوں، میں پشاور کے ارادے سے نکلا ہوں، تو پتہ نہیں یہ بس پشاور جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ وہ منزل سے اور دور ہونا شروع ہو جائے گا. اسے یہ تو اطمینان ہو کہ چلو میں بس میں مجھے سیٹ بھی نہیں ملی، زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں، کھانا بھی نہیں مل رہا، لیکن منزل تک تو پہنچ جاؤں گا نا. تو جب انسان کو یہ اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ میں جس فرقے کو فالو کر رہا ہوں وہ فرقہ صحیح بھی ہے یا نہیں، تو وہ جنت میں بیچارے اس کو تو ساری زندگی کنفیوژن ہی رہے گی، وہ شوق سے تھوڑی چلے گا. تو صحابہ کو بھی فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ ابھی تو نہیں ہے، لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد فرقے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے اس میں سے کس کو فالو کرنا ہے؟ کس کو فالو کرنا ہے ہم پہلے سے پوچھ لیں. نبی نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کیا خوبصورت جواب. صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہم پوچھیں کون سا جنتی ہے تاکہ ہم اس کو فالو کریں. نبی نے بتا دیا کہ تمہیں کسی کو فالو نہیں کرنا، جو تم کو فالو کرے وہ جنتی ہے. نہیں آ رہی بات، یہ بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ابھی میں تو یہ بولوں کہ غلط تو نہیں نہ ہوئی، پھر سمجھ میں آ جائے گا. کیا جواب دیا؟ تمہیں کسی کو فالو نہیں کرنا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. جو فرقہ تمہیں فالو کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو تمہیں فالو نہیں کرے گا. اور نام قرآن حدیث کا لے گا، وہ نام یقیناً قرآن حدیث کا لے گا، یاد رکھو. کیونکہ اگر وہ قرآن حدیث کا نام نہ لے پھر تو اسلام کا فرقہ تو نہیں ہوا نا پھر وہ. ارے بھائی عیسائی قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، وہ تو پھر اسلام سے ہٹ گیا نا، وہ تو پھر امت تھوڑی 73 فرقوں میں، وہ تو ایک الگ سے مذہب ہے. یہاں 73 میں 72 وہ والے فرقے مراد ہیں جو نام کس کا لیں گے؟ قرآن کا، سنت کا، بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بار بار حدیث کا، بار بار اللہ کا، بار بار اللہ کے رسول کا. نام بہت لیں گے لیکن ان کی جو قرآن و سنت کی تشریح ہے وہ صحابہ کی تشریح سے ہٹ کر ہوگی. کی بہترین مثال، آج کل نام نہیں لینا چاہیے ممبر پہ لیکن کیا کریں جب تک نہ لو تو سمجھ میں نہیں آتا نا. آج کل ایک مارکیٹ میں نئی فلم آئی ہے جاوید احمد غامدی کے نام سے، بہت ہٹ ہو رہی ہے. وہ فلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہر آنے والا فتویٰ وہ کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے. پہلے انہوں نے فتویٰ یہ دیا عورت پہ پردہ نہیں ہے، اب فتویٰ نیا مارکیٹ میں آ گیا کہ نامحرم عورت سے آپ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. تو ایک اور کل کسی نے واٹس ایپ پہ فتویٰ بھیجا ان کا کہ ہمیں حدیث کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم صرف قرآن کو فالو کریں گے. اور اس فتوے کی بنیاد پر ایک نیا فتویٰ، فتوے میں بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نام قرآن کا استعمال ہوگا، نام حدیث کا استعمال ہوگا، لیکن جو ڈیٹیل ہے، جو تشریح ہے، جو قرآن کو ڈیفائن کیا جائے گا، وہ ڈیفائن کرنے کا جو اسٹائل ہے نا وہ والا نہیں ہوگا جو صحابہ کا اسٹائل تھا. وہ اسٹائل تھوڑا سا ان کا اپنا ہوگا. سمجھ رہے ہو گئی کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا ایک اور کام بڑا اچھا ہو گیا اس حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون سا ہوگا، تو اگر نبی اس کا نام بتا دیتے
تو ہمیں تو خوشی بہت ہوتی کہ بھئی سارے وہ والے بن جاؤ، لیکن مسئلہ سارا گڑبڑ ہو جاتا. مثال کے طور پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرماتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو سارے اپنا نام کیا رکھتے ہیں بھائی؟ بولو نا بھائی. شیعہ بھی، قادیانی بھی، بولے ہم اس پہ جھگڑے ہوتے دیوبندی ہے کون، اس پہ لڑائیاں ہوتی، تلواریں چلتی، اس پہ پھڈے بازیاں ہوتی. ہر ایک نے اپنا نام حکومت سے دیوبندی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہوتا، ہر ایک. پھر اہل سنت والجماعت نہیں ہوتے، اہل دیوبندی. پھر جماعت الدیوبندیین بنتی، جماعت المسلمین نہیں بنتی. پھر پبلک کو یہی سمجھ میں نہیں آتا اس میں اوریجنل کون سا والا ہے دیوبندی. اتنا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا. ہر آدمی نے باقاعدہ دیوبندی کی اسٹیمپیں لگائی ہوئی ہوتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس کا نام ہوگا بریلوی، تو ہم بھی کیا ہوتے بھائی؟ میرا نام ہوتا طارق مسعود بریلوی. ہر آدمی اپنے پیدائشی طور پہ بریلوی نام کے ساتھ پیدا ہوتا، سب بریلوی 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 بریلوی، سب ہرے ہرے ہوتے، ہریالی ہریالی، درخت لگاتے، نوٹوں کا رنگ بھی ہرا، نوٹ بھی ہرے. حکومت کو بھی تو جنت میں جانے کا شوق ہے نا. اسمبلی کا رنگ بھی ہرا ہوتا، صوفے بھی ہرے ہوتے. اس میں کھانے میں بریانی میں لال رنگ نہ ڈالا جاتا، ہرا رنگ ڈالا جاتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو نام نہیں بتایا کہ وہ کیا ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، کچھ بھی نہیں بتایا. اس لیے کہ ناموں میں کچھ رکھا نہیں ہے. میں تبھی کہتا ہوں نا جماعت المسلمین والوں کو کہ نام میں نہیں رکھا، علامتیں دیکھنی پڑیں گی. علامتیں، نام تو کوئی بھی کچھ بھی رکھ لے. اس لیے نبی نے نام نہیں بتایا، علامت بتائی. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی نے دعوت کی، منت مانی. ہے کوئی بہت بڑے سیٹھ نے منت مانی کہ یا اللہ میرا یہ بیمار اگر ٹھیک ہو جائے تو میں بہت زبردست کھانا ایک آدمی کو کھلاؤں گا، کسی بھی فقیر کو کھلاؤں گا میں. اب اس کی منت پوری ہو گئی، کام پورا ہو گیا. اب وہ منت پوری کرنے کے لیے اپنے ملازم سے کہتا ہے جا بھائی کوئی فقیر پکڑ کے لیا. کوئی فقیر لیا اور بتا دینا کہ آج پرتکلف کھانا ہے سیٹھ صاحب کی طرف سے. اب ظاہر ہے جس فقیر کو پتہ چلے گا سارے آنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی ایک ہی کو کھلانا ہے اور وہ بڑا زبردست کھانا ہوگا. تو اس نے کہا کہ اب وہ ملازم پوچھ رہا ہے کہ سیٹھ صاحب اس فقیر کا مجھے خود، کیونکہ اتنے سارے فقیروں میں سلیکشن میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، تو مجھے آپ بتا دیں ان میں سے کون سے کو انوائٹ کرنا ہے، کس کو مسترد کرنا ہے. تو سیٹھ صاحب نے کہہ دیا اچھا یہ سیٹھ صاحب کی سارے باتیں فقیر بھی سن رہے ہیں. سیٹھ صاحب نے کہا بھائی جس کا نام بھی ستار بھائی ہونا، یہ کلیم ہو، اس کو لے آنا. کل ستار بھائی آئے ملنے کے لیے، کل ایک صاحب آئے ملنے کے لیے. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہہ رہے ہیں ستار. میں نے کہا بیان میں نہ بیٹھ جائیں کہیں. تو اب اس نے مثال کے طور پر کہہ دیا بھائی ستار بھائی کو بلانا ہے. ہر فقیر اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ میرا نام ستار ہے، ہر فقیر. تو سیٹھ علامت بتائے گا بھائی اچھا اس میں کیا ہوگا کہ بہت سے مالدار بھی آ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان میں. تو علامت کیا؟ سیٹھ کی نیت کیا ہے؟ جو غریب ترین آدمی ہو اس کو کھلاؤں میں. تو سیٹھ نام نہیں کہے گا، علامتیں بتائے گا. کہے گا جا کے دیکھنا جس کے کپڑے سب سے پھٹے پرانے ہوئے، جو تمہیں دیکھنے میں خوراک کی کمی کی وجہ سے سب سے زیادہ پتلا نظر آ رہا ہو، کیونکہ کھلانا ہے تو پھر ایسے آدمی کو کھلاؤں نا جو کسی کھانے کو روٹی نہیں. چپل پہننے کو پاؤں میں چپل نہ ہو، اور جتنے 3 پیس سوٹ والے، ٹائی والے اور موٹے موٹے ان سب کو سائڈ پہ لگا دینا. اب علامتیں تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہے. کسی سوٹ ٹائی والے کے لیے ایک وقت کھانا کھانے کے لیے دھوتی بنیان پہن لینا اور پیون زدہ کپڑے پہن لینا یہ بڑی قربانی ہے. اللہ کے نبی نے اہل جنت کی جو نشانی بتائی، نام نہیں بتایا، علامت بتائی. اور علامت ایسی بتائی کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ علامت اپنے اندر پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے. وہ علامت اپنے اندر وہی پیدا کرے گا جس کو جنت کا یقین ہوگا، اللہ کے وعدوں پر اطمینان ہوگا. 2 نمبر آدمی اس لائن میں آ نہیں سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ 2 نمبر آدمی آ ہی نہیں سکتا. وہ علامتیں اپنا سکتا ہی نہیں ہے 2 نمبر آدمی. منافق یا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ والی علامتیں پیدا ہی نہیں کر سکتا اپنے اندر. تو نبی سے جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو مجھے فالو کرے اور میرے بعد میرے صحابہ کو فالو کرے. تمہیں کسی کو فالو نہیں کرنا، جو تمہیں فالو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کو فالو کرنا، صحابہ جیسا بننا یہ آسان کام نہیں ہے.
صحابہ جیسا وہی بنے گا جسے جنت میں جانے کا واقعتاً شوق ہوگا. 2 نمبر آدمی اس فیلڈ میں نہیں آ سکتا. صحابہ کی داڑیاں تھیں یا نہیں تھی بتاؤ؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے داڑھی کٹائی ہو کبھی, کوئی ایک صحابی. آج بہت سارے مذہبی رہنما ہیں داڑھیوں کے بغیر. ایک عامی آدمی نہیں رکھتا داڑھی, وہ بھی غلط کرتا ہے, لیکن چلو وہ کب کہہ رہے کہ میں کوئی روحانی پیشوا ہوں. اور ایک جو مذہب کا علم بردار ہے, جو پوری دنیا میں تبلیغ کا علم بردار ہے, وہ داڑھی مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہی نہیں اسلام میں. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں ہے, اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. صحابہ کے دور میں اس کا تصور نہیں تھا. اور بہت ساری مثالیں جو چیزیں صحابہ میں تھیں, وہ علامتیں. صحابہ گانے بجانے نہیں سنا کرتے تھے. دیکھو عرب میں موسیقی کا رواج بہت زیادہ تھا. عرب میں بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ گانے اور موسیقی سے اس لیے دور تھے کہ وہ عرب لوگ جانتے ہی نہیں تھے موسیقی کیا ہوتی ہے, گانے بجانے کیا ہوتے ہیں. یہ تاریخ سے جہالت کی دلیل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ عربوں میں موسیقی کا رواج تھا, گانے بجانے بھی ہوتے تھے. مغنیہ کہا جاتا تھا گانے بجانے والی عورتوں کو, اور یہ کام باندیوں سے لیا جاتا تھا. باندیاں نچوائی جاتی تھیں, ان کے ڈانس اور ناچ دیکھے جاتے تھے, ان کے گانے سنے جاتے تھے. جب غزوہ بدر میں ابو جہل اور وہ ابو لہب کا لشکر آیا ہے, ابو جہل آیا ہے, تو وہ اپنے ساتھ گانے بجانے والی باندیاں بھی لے کر آیا ہے. خوب محفلیں گرم ہوئی ہیں, شرابیں چلی ہیں. صحابہ کرام میں اس چیز کا کوئی دستور نہیں تھا. اور آج کیا کہتے ہیں اسلام میں فلمیں بھی جائز ہیں, گانے بجانے, بہت سے ایسے مفکر پیدا ہو گئے ہیں جو ساری چیزیں حلال کر دی انہوں نے. ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی جب شادی ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی لہو کا انتظام نہیں ہے؟ لہو لائک کھیل کود, شادی ہو رہی ہے. اس لیے کہ انصار جو ہیں وہ لہو کو پسند کرتے ہیں. تو یاد رکھو اس سے ایسا ترانہ بچیوں کا, اس ترانے کی سادگی میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جو ترانے ہوتے تھے نا اس دور میں, جو بچیاں شادی بیاہ کے موقع پہ گایا کرتی تھیں, وہ جائز ہے, آج بھی جائز ہے. لیکن اس میں اور آج کے جو ڈھول ڈھمکے ہیں نا, موسیقی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جسے چلتا ہوا آدمی سن کے کھڑا ہو جائے, اور ایک وہ ہوتا ہے جسے آپ اگر کہیں بٹن دب جائے نا کسی کا غلطی سے اس ریکارڈ پہ, تو انسان 6 فٹ اچھلنا شروع کر دے, ناچنا شروع کر دے, دھائیں بار کھڑا ہوا ڈھڑی بڑا گھوم رہا ہے, کلا بازیاں کھا رہا ہے, الٹی حرکتیں, بندر جیسی حرکتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ انسانیت کے وقار کے خلاف ہے. البتہ موسیقی کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں, فقہی مسئلہ ہے. علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ موسیقی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کے جذبات میں ہلچل مچا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اندر کے جذبات میں ہلچل مچا دیتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ موسیقی کے جائز ہونے کے بھی دلائل دیتے ہیں تاکہ ان کے بھی دلائل سامنے آ جائیں. جب بھی آپ گانا سنیں گے یا موسیقی سنیں گے, گانا موسیقی والا گانا, تو آپ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر نکل آئے گا. اندر اگر اللہ کی محبت ہے تو وہ باہر نکل آئے گی. اندر اگر عورتوں کی محبت ہے, عشق معاشقے چل رہے ہیں, تو وہ باہر نکل آئے گی. یہ حقیقت ہے. جو چیز آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے نا, موسیقی اس کو بھڑکا دیتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی نہیں آ رہی تو بتا دو یار, تو ہاں تو کیا کریں نا کم از کم. آپ کے اندر جو چیز ہے نا, جو جذبہ ہے, موسیقی سے کیا ہوگا؟ وہ جذبہ بھڑک جائے گا. اس کی ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک کھڈے کے اندر پانی ہے, اس کے اندر نجاست بھی پڑی ہوئی ہے, تو وہ بدبو نہیں آتی, لیکن آپ نے اگر اس کے اوپر پتھر پھینک دیا تو ایک دم بدبو کے جو ہے نا وہ بدبو پھوٹنا شروع ہو جائے گی اور آپ ناک پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اس کے اندر جو بدبو تھی وہ پتھر پھینکنے سے ایک دم ظاہر ہو گئی. اور اگر اس کے اندر کوئی عطر کی بوتل پڑی ہوئی ہے, پانی ٹھہرا ہوا ہے, وہ خوشبو آپ کو نہیں آئے گی, لیکن جیسے ہی آپ نے اس کے اندر پتھر پھینکا ایک دم خوشبو کے جھونکے شروع ہو جائیں گے. تو فرمایا, ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے تو موسیقی آپ اگر سنیں گے نا, وہ محبت خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گی. نبی کی محبت ہے تو وہ نکلنا شروع ہو جائے گی, بزرگوں کی محبت ہے تو وہ نکلنا شروع ہو جائے گی. موسیقی سننا تو جائز نہیں ہے, لیکن موسیقی کے ذریعے انسان اپنے اندر کی پہچان, اپنے اندر کا جو کچھ اس کے اندر بھرا ہوا ہے نا, وہ معلوم بہت جلدی چل جاتا ہے. جو آپ کے اندر بھرا ہوا ہے نا, وہ موسیقی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا بھرا ہوا ہے. آج کل زیادہ تر جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا, وہ مردار کی محبت, دنیا کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے. تو
تو موسیقی سننے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ موسیقی سننے سے مردار کی محبت، دنیا کی محبت اور بھڑکتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی. یہ بھی موسیقی کے ناجائز ہونے کی ایک دلیل ہے. جو صوفیہ کرام موسیقی کے قائل تھے وہ اس لیے قائل تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جب ہم موسیقی کے ذریعے اللہ کا نام لیں گے تو یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی، اور بھڑکتی بھی تھی ان میں. تو صوفیہ کرام جو ماضی میں صوفیہ کرام تھے نا، وہ موسیقی کو جائز سمجھتے تھے. میں ابھی پوری بات مکمل کروں گا، ایسا نہ ہو یہیں سے آدھے بیان میں اٹھ کے چلے جاؤں میں، چلو ابھی جا کے قوالی سن رہے ہیں، ابھی بات مکمل ہونے دیں ذرا. تو ہمارے ماضی میں صوفیہ کرام، بہت سارے نہیں، بہت سے صوفیہ کرام اور تابعین میں سے بھی بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو ایسی موسیقی کو، یہ والی نہیں وہ بٹن دباتے ہی اچھلنا شروع ہو جائے، بلکہ وہ موسیقی جو چلتے ہوئے آدمی کو ٹھہرا دے، یعنی طبیعت میں سکون پیدا کر دے. وہ کہتے تھے اللہ کے نام کے ساتھ اگر یہ موسیقی استعمال کی جائے، اللہ کی بڑائی ہو اس میں، اور شراب کباب نہ ہو اور ایک حدود کے اندر ہو، تو اس موسیقی سے چونکہ جو نتائج نکل رہے ہیں وہ نتائج کیا ہیں؟ وہ بڑے اچھے نتائج ہیں، وہ بہت پازیٹیو نتائج ہیں، اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے، لہذا یہ والی موسیقی جائز ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے جواز کے قائل تھے، بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، وہ بھی اس کے جواز کے قائل تھے. لیکن جو علماء، اچھا یہ جو صوفیہ کرام جائز سمجھتے تھے نا، یہ وہ والی کو پھر بھی جائز سمجھتے تھے جو آج کل سنی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو فقہائے کرام ہیں وہ ہر قسم کی موسیقی کو ناجائز سمجھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں کبھی اللہ کے نام کے لیے بھی موسیقی کا استعمال نہیں کیا گیا، سب سے بڑی دلیل تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اللہ کے نام کے لیے بھی موسیقی استعمال کرتا ہے اور وقتی طور پر اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا نیچرل طریقہ نہیں ہے، یہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ جلدی رفو بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہیں. بعض دوائیں طاقت کی تو بہت ہوتی ہیں، بھئی ایک کمزور ہے اس کو ایک طاقت کا انجیکشن لگا دیں، ایک دم چل کے بھاگنا شروع ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں، اس سے گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس سے فلاں نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس موسیقی سے نقصان کیا ہوگا؟ دو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. نمبر ایک، اس آدمی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں، کیونکہ یہ جب موسیقی سننے کا عادی ہوتا ہے تو پھر یہاں تک اس کی حدود نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بھی بڑھتا ہے. کیونکہ جب یہ صوفیوں والی موسیقی سنے گا نا، تھوڑے دن میں جب کسی انڈیا کے گانے کی موسیقی سنے گا تو کہے گا چھوڑو یار، اس میں جو مزہ ہے نا اس میں تھوڑی ہے، نہیں یاری میرا خیال. بھائی جب یہ اللہ کے نام موسیقی کے ساتھ سنے گا، پہلے تو اللہ اللہ کرتا رہے گا بہت زبردست، پھر کسی دن بس میں بیٹھے گا، وہ کنڈکٹر جب لگائے گا نا کوئی لیٹسٹ گانا جو چل رہا ہے، سب سے لیٹسٹ گانا چل رہا ہوگا نا جو بہت مشہور ہوا، وہ لگائے گا تو کہے گا یار یہ جو اس کا جو مزہ ہے نا وہ والی میں، وہ قوالیوں میں نہیں ہے. بریکیں فیل ہیں. تبھی جتنے صوفیوں نے موسیقی میں اللہ کا نام استعمال کیا، آگے جو ان کی نسل چلی ہے وہ سارے قوال بنے ہوئے ہیں. اللہ کی محبت کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے اندر، انہوں نے قوالی کو بھی ایک پیشہ بنایا ہوا ہے. تو موسیقی مقصود بن جاتی ہے اور اللہ کا نام مقصود نہیں رہتا. ایک تو یہ نقصان ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ موسیقی ایک نشے کی طرح ہے، نشے کی طرح. دیکھو ایک بات بتاؤں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جو آدمی بالکل نیچرل طریقے سے زندگی گزارتا ہے نا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. اللہ نے ہماری خوراک کیا رکھی ہے؟ روٹی ہے، دودھ ہے اور پانی ہے اور کھجور ہے. یہ چیزیں آپ کھاتے رہیں گے تو کبھی آپ کو گٹکے کی، سگریٹ کی ضرورت پڑے گی؟ آپ گٹکے، پان، سگریٹ کے بغیر بھی خوش رہیں گے. لیکن آپ نے اضافی سکون حاصل کرنے کے لیے، اضافی لذت حاصل کرنے کے لیے سگریٹ پینا شروع کر دی، پھر آپ کو سگریٹ کی لت پڑ جائے گی، پھر آپ سگریٹ چھوڑو گے تو آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ وہ آپ نے کیا کیا؟ تمباکو کھا کے نا ایک اضافی انرجی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. چائے کے آپ عادی بن گئے، پھر چائے چھوڑ کے دیکھو اسی سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے انسان کے. اور زیادہ مزے کے چکر میں آپ نے ہیروئن پینا شروع کر دی. آپ نے کہا بھائی میں جو روٹی کھاتا ہوں، اس روٹی کا بنیادی مقصد کیا؟ جسم میں طاقت آئے، توانائی آئے اور میں ایکٹیو رہوں. تو سٹا لگا کے جتنا ایکٹیو ہوتا ہے نا آدمی، اتنا روٹی کھانے سے نہیں ہوتا. آپ نے کیا کیا؟ سٹا لگایا اور ایک دم جسم میں طاقت آ گئی اور ریسلنگ میں آپ پہنچے اور چیز پھاڑ کے اس کی چاپے، سری پائے سب الگ کر دیا آپ نے. لیکن کیا ہے کہ وہ کیونکہ وہ فطری نہیں ہے. اب آپ ساری زندگی سٹے کے محتاج رہیں گے، نہیں ملے گا آپ کو خودکشی کرنے کا دل چاہے گا. اسی طرح یاد رکھو، اللہ نے جو اڑوس پڑوس میں آوازیں پیدا کی ہیں،
ابا کی آواز ہے گرجدار ہوتی ہے، بیوی کی آواز ہے تھوڑی نرم ہوتی ہے، بچوں کی آواز ہے اور تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہے وہ، اور علماء کی آواز ہے یا اپنے دوستوں کی آواز ہے، یہی آوازیں سن کے آپ دل بہلاتے رہے، یہ نیچرل ہے۔ آپ نے اس میں موسیقی کا تڑکا اگر لگا دیا تو وقتی طور پر مزہ تو آپ کو بہت آئے گا، لیکن پھر آپ کیا ہو جاؤ گے اس کے عادی، چاہے وہ نعتوں کی موسیقی ہو چاہے وہ گانوں کی موسیقی ہو۔ پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ موسیقی سنے بغیر لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں۔ جیسے چرس پینے والا ہمیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے، یار یہ چرس نہیں پیتے پھر بھی اتنے خوش ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں حیران؟ یار یہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتے، یار یہ تو شراب بھی نہیں پیتے۔ یورپ امریکہ میں جو گورے ہیں نا، گورے، وہ حیران ہوتے ہیں ان مسلمانوں کو دیکھ کے کہ یہ شراب بھی نہیں پیتے، سگریٹ بھی نہیں پیتے، پھر بھی خوش ہیں، یہ کیسے زندہ ہیں؟ وہ ڈرگس کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ بھئی یہ زندہ کیسے ہیں۔ ایک عالم بہت بڑے فرانس گئے تبلیغ کے لیے انگریزوں میں، انہوں نے اسلام کی بہت سارے احکامات بیان کیے مگر موسیقی کے خلاف بیان نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، میں نے موسیقی کے خلاف اس لیے بیان نہیں کیا کہ یہ لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں میوزک سننے کے کہ اگر میں نے ان کو کہہ دیا نا میوزک نہیں ہے اسلام میں تو یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ میوزک سنے بغیر بھی کوئی خوش رہ سکتا ہے کیا۔ تو جیسے چرسی کو یقین نہیں آتا کہ چرس پیے بغیر بھی کوئی خوش رہ سکتا ہے، ہیروئن کو یقین نہیں آ سکتا کہ بھائی ہیروئن پیے بغیر بھی کوئی خوش رہ سکتا ہے، ایسے ہی جو گانے سننے کے عادی ہوتے ہیں، موسیقی کے عادی ہوتے ہیں، چاہے وہ نعتوں والی موسیقی ہو، قوالی والی ہو، اللہ کے نام والی ہو، لیکن جب موسیقی سننے میں آپ نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا، اب آپ کو موسیقی کے بغیر سکون نہیں ملے گا، اور پھر تھوڑے دنوں بعد اس موسیقی میں بھی سکون ختم ہو جائے گا، آپ اس سے بھی اچھا چاہیں گے۔ جیسے ہیروئن پینے والا جتنے پڑیا کھاتا ہے نا پہلے مہینے میں، اگلے مہینے میں اتنی پڑیاؤں سے سکون نہیں ملے گا، اس کو پڑیا کی تعداد بڑھانی پڑے گی۔ سمجھ سننا کہ نہیں سننا؟ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں، تبھی جتنے موسیقی کے عادی لوگ ہیں شروع میں بہت خوش ہوتے ہیں، بالآخر ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، اور یہ ڈپریشن کا مرض گلوکاروں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ جو گلوکار ہوتے ہیں نا، گاتے ہیں ہر وقت، ڈانس وانس کرتے ہیں اور گانے وانے گاتے ہیں، وہ تو 24 گھنٹے میوزک میں گزرتے ہیں ان کے، وہ ڈپریشن کے مریض جلدی بن جاتے ہیں۔ میں تو اکثر بیان میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، گلوکار کا، ایک بہت بڑا سنگر تھا، گلوکار پتہ نہیں آپ لوگوں کو پرانے زمانے کی اردو میں گلوکار کہتے ہیں، آج کل تو سنگر کہتے ہیں۔ آپ کسی نائی کو نائی کہہ دیں نا، اسی کینچی سے آپ کو گلا کاٹ دے گا، اس کو ہیئر ڈریسر کہیں، پھر صحیح ہے۔ تو ایسے جو سنگر ہے نا، سنگر اکثر بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر کا ہے، لیکن اس سنگر سے جا کے پوچھو کہ آپ بھی خوش ہو، کہے گا میں خوش نہیں ہوں، میں صرف اسٹیج پہ مسکراتا ہوں لیکن اندر کی زندگی میری تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہ جیسے ہیروئن کی جو ہے نا، سٹا لگاتے ہوئے تو بڑا سکون میں ہوتا ہے، جیسے ہی سٹا ختم ہوا اور پھر پڑیا نہیں ملی پھر پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ ان کے ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر اداکاروں کی اور فنکاروں کی اور یہ میوزک میں سارا دن مشغول رہنے والوں کی وقتی اس کو دیکھ کے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ سکون کا نیچرل ذریعہ ہے ہی نہیں۔ سکون کی زندگی میں وہی ہے جو ان سب چیزوں سے دور ہے۔ ابھی علماء کو دیکھو، وہ میوزک نہیں سنتے، کتنے سکون سے رہتے سارا دن۔ بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں میں کہ ان کو خاموشی میں زیادہ سکون ملتا ہے، جو کہ نیچرل ہے۔ ابھی میں گیا نا وہاں، دبئی گیا تو جہاز میں میوزک چل رہا ہے، پھر جس ہوٹل میں نے اسٹے کیا ہوا تھا، ہوٹل میں آپ لفٹ میں جا رہے ہیں، لفٹ کے اندر میوزک، لفٹ سے اترتے ہوئے میوزک، پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لابی جو ہے نا جہاں انہوں نے چائے وائے پینے کے لیے یا مہمانوں سے ملنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں بیٹھے، وہاں لائٹ میوزک چل رہا ہے۔ میرے سے ایک دن ملنے کے لیے آئے کراچی سے، کوئی مہمان تھے، وہ آئے کہتے ہیں آپ سے ملنا، آ کے بیٹھے، اب لائٹ میوزک چل رہا ہے، ڈشن 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 آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا یار ان سے بولو اس کو بند کر دو، درد سر، سکون کا ماحول ہو، چپ خاموشی، صرف بات چیت میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اس چیز کے اتنے عادی ہو گئے کہ انہوں نے اگر اس کو بند کیا تو ان کے دل کی دھڑکن بند۔ یہی پاگل ہونے کی دلیل ہے، یہی سائیکی ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے سمجھانا کہ لوگ کہتے ہیں موسیقی میں اتنی لذت ہے اور ہم کوئی زنا تھوڑی کر رہے ہیں گانے سن کے، ہم کوئی چوری تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی کیا ہے اچھے اچھے گانے تو سن رہے ہیں نا، کوئی مائیکل جیکسن کے تھوڑی سن رہے ہیں، ہم تو معیاری گانے سنتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو آہستہ آہستہ کہاں لے جائے گی؟ بے سکونی کی طرف، آپ کو نیچرل زندگی سے ہٹائے گی آہستہ آہستہ۔ اور اگر وہ والے سن رہے ہیں نا ڈسٹن ڈسٹن والے جو بٹن دباتے ہی اچھل، وہ تو بہت ہی جلدی برباد کر دے گی آپ کو، وہ تو فوراً تباہ کر دے گی آپ کو۔ گورا وہ والے سنتا ہے، یہ والے نہیں سنتا۔ گورا جو سنتا ہے نا وہ بہت ہی عجیب قسم کا میوزک سنتا ہے، وہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے رشتے دار انگلینڈ سے آئے
کہتے ہیں گورے جب 5 دن کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں نا، ہمارے ہاں بندہ 5 دن کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، یا 1 ہفتہ یا سیروزے کی جماعت میں چلا جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، مدنی مسجد چلا جائے گا یا تھوڑا سا کہیں اتوار کے بیان میں آ کے بیٹھ جائے گا، تھوڑا خوش ہو جائے گا، ریلیکس ہو جائے گا۔ گورے کیا کرتے ہیں کہ جب 5 دن وہ تھک جاتے ہیں، پھر نائٹ کلب میں جاتے ہیں، پھر پوری رات ڈسٹنٹ کو سنتے ہی رہتے ہیں، اچھلتے رہتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بے سکونی کی دلیل ہے کہ اس کو اپنے گھر میں مزہ ہی نہیں آتا بیچارے کو، اس کو یہ لازمی چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے لازمی۔ ہم جمعرات کو آیا کرتے تھے اپنے گھر، جب ہفتے بھر محنت مدرسے میں پڑھائی، گھر کی خوشی ہوتی ہے تو گھر جا رہے ہیں، یہی سکون ہے، اسی میں مزہ ہے کہ بہن بھائیوں سے ملیں گے، والدین سے ملیں گے، کھانا کھائیں گے، سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، چائے پیئیں گے، بس اسی میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ گورے نے اپنے آپ کو نیچرل زندگی سے ہٹا لیا، اب اس کو گھر میں مزہ نہیں آتا، خودکشیاں کرتا ہے وہ۔ تو میں دبئی کا بتا رہا تھا نا، پھر وہاں جب برما کی طرف جانا ہو، تھائی لینڈ کے جہاز میں، اس جہاز میں بھی موسیقی لگی ہے، بس چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ان لوگوں کو یار، ہر وقت میوزک سنتے ہیں، ہوٹلوں میں میوزک، یہ بے سکونی کی علامت ہے۔ ہم جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں گئے تو وہاں کی خاموشی، میرے والد صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے مدرسے میں، سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے، کوئی ڈسٹنٹ کی آواز نہیں آ رہی، کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہا، ہر آدمی اپنے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے، کوئی ویسے ہی چپ بیٹھا ہوا ہے آرام، کچھ بھی نہیں بول رہا، بس ایسے چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ تو وہ آیا، آدھا گھنٹہ بیٹھے، کہہ رہے ہیں یار کیا سکون ہے یہاں پہ۔ پھر کہنے لگے میں مظاہر علوم جایا کرتا تھا ہندوستان میں، جو سکون مجھے وہاں ملتا تھا وہی بالکل یہاں مل رہا۔ پھر تھوڑی دیر میں ہمارے حضرت تشریف لائے، ان کی مجلس تھی، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ آ کے بیٹھے تو سارے مریدین شاگرد آ کے بیٹھ گئے ان کے ساتھ، چپ بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں بولے، آدھے گھنٹے تک بیٹھے، بس گھڑی میں وقت دیکھا، اپنے کچھ تھوڑی سی ڈاک وغیرہ کوئی مسائل تھے اس کے جواب لکھے اور چپ بیٹھے، اس کے بعد السلام علیکم کے چلے گئے، چپ بیٹھے۔ لیکن اس چپ مجلس میں بہت مزہ آ رہا تھا، بہت سکون مل رہا تھا۔ جو بھی مجھ سے ملنے آتا تھا نا وہاں، تو وہ سمجھتا تھا خوب ہاں ہوئی، گپے شپے ہوں گی اور یہ ہوگا، چپ بیٹھ کے واپس چلا جاتا تھا، کہتا یار یہ لیکن یہ چپنگ میں ایسا مزہ آ رہا ہے، صحیح ہے نا۔ میرے بھائی آئے مجھ سے ملنے آئے، میں نے کہا مغرب کی نماز پڑھی، میں نے کہا بیٹھ جائیں، ابھی ہمارے ذرا مطالعے کا ٹائم ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا ویسے ہی بیٹھ جائیں، وہ بھی چاہ رہے تھے مدرسے کا ماحول دیکھیں، تو میں بھی مطالعے میں لگ گیا۔ سارے طلبا صبح جو ہم سبق پڑھتے ہیں نا، رات کو پہلے سے اسٹڈی کرتے تھے، پڑھ رہے ہیں، سب چپ چاپ بیٹھے، کسی نے کسی سے بات بھی کرنی تھی نا تو ہلکا سا اشارہ کر کے تھوڑا سا، بس اور کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بیچارے فارغ بیٹھے رہیں گے، ان کو بھی ایک کتاب پکڑا دیا، آپ بھی پڑھ لیں۔ تو وہ کبھی تھوڑی سی کتاب دیکھتے تھے، کبھی طلبا کو دیکھتے تھے۔ مغرب سے عشاء کا وقت اچھا خاصا لمبا وقت تھا، چپ چاپ یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، کہنے لگے یار خدا کی قسم ایسا سکون زندگی میں کبھی بھی نہیں ہے، اتنا مزہ، اتنی مزے کی تم لوگ کی زندگی ہے، کوئی گانا نہیں ہے، حالانکہ کوئی فلم نہیں ہے، کوئی ڈانس ماس نہیں ہے، ٹھیک ہے، گٹکا بھی نہیں ہے، سگریٹ بھی نہیں ہے۔ لڑکوں کو آپ 4 آدمیوں کو بٹھا دیں، گٹکے کے بغیر، سگریٹ کے بغیر، اسنوکر کے بغیر 2 منٹ نہیں گزار سکتے۔ چپ بٹھا کے دکھا تو دو کسی کو، 2 آدمیوں کو چپ بٹھاؤ، بولے شرافت سے بیٹھ رہو، ایک دم خارش ہونا شروع ہو جائے گی، پیٹ مروڑ۔ یہ بے سکونی ہے، یہی بے سکونی کی دلیل ہے۔ جب بے سکون ہوتا ہے نا انسان، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے تاکہ میرا دماغ کہیں متوجہ ہو جائے، اور جب بے سکون نہیں ہوتا تو اس کو دماغ کو ادھر ادھر متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا جو ہے نا، میں مثال دیتا ہوں نا، اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، آپ کو بات سمجھانا مشکل ہے۔ اب یہ مثال غلط ہو گئی۔ ایک صاحب نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا واٹس ایپ پہ، اس میں اونٹ رکشے میں بیٹھا ہوا ہے باقاعدہ، مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کہا کم بخت مثال کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ 20 سال سے مثال دیتا آ رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، لیکن جس بدبخت انسان نے یہ کام کیا نا، اونٹ کو رکشے میں بٹھایا ہے، اس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ 20 سال کے بیانات میں اب کہاں سے ہم بیانات سے ایڈیٹنگ کر کے وہ مثال نکالیں، بھائی بیڑا غرق کر دیا مثال۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اصل بات کی طرف جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں۔ یہ جو آج کل مثالیں دی ہیں موسیقی اور یہ سب، وقتی طور پر اس میں بہت اٹریکشن ہے، بڑا مزہ ہے، لیکن آپ کو بتا دوں نتیجے کے لحاظ سے، انجام کے اعتبار سے یہ چیزیں انسان کے سکون کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے فقہا کیا کہتے ہیں، بھائی صوفیہ کرام نے جو موسیقی کا تڑکا لگایا ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ فائدہ بھی ہے، فائدے بھی ہوتے ہیں بہت، ہر چیز میں، نقصان دہ چیز میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہی ہے۔ شراب میں بھی کچھ فائدے ہیں،
لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ شراب کا گناہ اس کے فائدوں سے بڑھ کر. تو اسی طرح اسی وجہ سے فقہاء نے کیا کہا کہ بھئی اس کا انجام کیا ہے؟ انجام اچھا نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور اسی میں خیر ہے. تو میں وہ بات موضوع جو تھا اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنتی کون ہوگا؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اس میں بتا دیا، گویا بزبان حال اشارہ کر دیا کہ بھئی ناموں میں نہیں پڑھنا. نام کس کا؟ نام تو بعد کے لوگ رکھ لیتے ہیں. دیوبندیوں کو دیوبندی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو دیوبند کے علماء تھے جنہوں نے ہندوستان میں جو ہے دوبارہ سے دین کے کام کو زندہ کیا، تو ان کے بیانات سننے والوں کو لوگوں نے بریلویوں سے ممتاز کرنے کے لیے دیوبندی کہنا شروع کر دیا. بریلویوں کو بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی وہ احمد رضا خان کہاں کے تھے؟ بریلی کے تھے. تو اس لیے ہیں تو سب مسلمان، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے. اچھا، دوسری بات، جب یہ بہت اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علامت بتائی ہے نا، علامت ناموں میں نہیں رکھا، تو اس سے پتا چلا کہ مختلف ناموں سے اگر کوئی فرقے موسوم ہوں لیکن ہوں وہ صحابہ کے طریقے پر، تو وہ الگ الگ فرقے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، چاہے نام ان کے الگ الگ ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ صحابہ اور تابعین کے طریقے پر ہیں تو الگ الگ ناموں کے ساتھ بھی کیونکہ علامات میں سب مشترک ہیں تو وہ کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. اور اگر نام ایک ہی ہو لیکن علامت میں فرق ہو، نام مسلم ہے، نام جنتی رکھا ہوا ہے، نام رکھا ہوا ہے فرقہ ناجیہ، ناجیہ کہتے ہیں نجات یافتہ فرقہ، نام کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ والا فرقہ جو جنت میں جائے گا، فرقہ ناجیہ، لیکن علامت کیا ہے؟ صحابہ کرام والی نہیں ہے. تو نام فرقہ ناجیہ رکھ کے بھی وہ جائے گا کہاں؟ فرقہ ناریہ میں. نام مسلمین رکھا ہوا ہے، نام اس نے اہل قرآن رکھا ہوا ہے، نام اس نے اہل حدیث رکھا ہوا ہے، نام اس نے اہل سنت والجماعت رکھا ہوا ہے، نام اس نے دیوبندی رکھا ہوا ہے، نام اس نے بریلوی، کچھ بھی رکھا ہوا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اب علامت کیا ہے؟ میں جلدی جلدی اس کی طرف آ رہا ہوں کہ نام مختلف ہوں مگر علامت وہی ہو. مختلف ناموں کے ساتھ بھی وہ سب ایک ہی ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں گڑبڑ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک فرقہ جنت میں جائے گا نا تو یا تو حنفی جائے گا یا شافعی جائے گا. یہ تو دو الگ الگ ہو گئے نا. ہم کہتے ہیں حنفی اگر وہ صحابہ کے طریق پر ہے وہ بھی جائے گا، شافعی اگر صحابہ کے طریق پر ہے وہ بھی جائے گا، اور اگر کوئی حنفی صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں جائے گا، اور اگر کوئی شافعی صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں جائے گا. اب سوال پھر وہی لوٹ کر آ جاتا ہے کہ بھئی ان کی تو نمازوں کے طریقے الگ الگ ہیں، صحابہ کے طریقے بھی الگ الگ تھے، تو صحابہ کے طریق پر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات میں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں یہ تو نمازوں کے طریقے ان کے الگ الگ ہیں، تو بھائی ان میں سے کوئی بھی طریقہ اگر صحابہ سے میچ کر رہا ہے تو ہو گیا کام، پھر ٹھیک ہے. رفع الیدین کرنے والا صحابہ کے طریق سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ بھی ملتا ہے. رفع الیدین کا نہ کرنا بھی صحابہ میں ملتا ہے. تو اب اگر کوئی رفع الیدین کرنے والے کو جہنمی کہتا ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کرنا بھی صحابہ کی صفت ہے. اور اگر کوئی رفع الیدین نہ کرنے والے کو جہنمی کہتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نہ کرنا بھی صحابہ کی صفت ہے. لیکن یہ اعتراض کرنے والا بہرحال جہنمی ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والا صحابہ کی کوئی صفت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے ان دونوں نمازوں کو قبول کیا ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو خلاف سنت قرار دینے والا صحابہ میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو. یار بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں. ان فروعی مسائل کی بنیاد پر امت میں پھوٹ ڈالنے والا آپ کو صحابہ میں کوئی بھی نہیں ملے گا. اس کی بھی میں دلیل لیتا ہوں حدیث سے. اسی طرح یہ کہنا کہ حدیث کا مطلب مجھے تو سمجھ میں آتا ہے باقی سارے پاگل ہیں، یہ امام ابو حنیفہ بھی معاذ اللہ بیوقوف تھے، امام شافعی بیوقوف تھے، مجھے سمجھ میں آیا ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اپنے بڑوں کے بارے میں یہ تبصرے کرنا یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ کرام فروعی مسائل کے معاملے میں ظرف ان کا بہت وسیع تھا، مناظرے نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام کے درمیان ان چیزوں میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے، تبھی ان کے سارے شاگرد ہمیشہ اس کے بغیر ہی نماز پڑھتے رہے. اور عبداللہ ابن عمر رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. افسوس ہوتا ہے آج یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے کھڑے ہوئے ہیں، ایک مسلک کی دلیل بیان کریں گے اور دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں ہم یہ تقلید نہیں کرتے، ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہوتے تو آپ اس حدیث کو بھی فالو کرتے کہ ہم کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ صحابہ کے طریقے پر. صحابہ کے طریقوں میں ایک دوسرے پر ان مسائل میں کیچڑ اچھالنا نہیں تھا. میں اس کی بہت ساری مثالیں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مشہور حدیث ہے بنو قریظہ کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا بنو قریظہ کی طرف اور فرمایا کہ تم جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ۔ صحابہ کرام جب نکلے ہیں تو انہیں اتنی تاخیر ہو گئی راستے میں کہ عصر کی نماز قضا ہونے کا ڈر ہو گیا۔ اب دیکھو، اب یہ بس آخری بات ہے، بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو نبی نے کیا فرمایا تھا، جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا۔ صحابہ راستے میں ہے نا، نماز قضا ہو رہی ہے۔ اب حدیث تو کہہ رہی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھوڑی تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ حدیث خاص ہے اس صورت کے ساتھ کہ جب آپ مسجد میں نماز کے اندر بنو قریظہ پہنچ بھی سکتے ہوں۔ اگر پہنچ نہیں سکتے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اس کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ اللہ نے تو عصر کی نماز کی خصوصیت سے تاکید کی ہے، لیکن صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ نہیں بھائی، جس نبی پہ قرآن نازل ہوا اسی نبی نے کہا ہے کہ عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنی۔ صحابہ کی صفوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، جن کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ پڑھنی چاہیے انہوں نے پڑھ لی، جن کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہیں پڑھنی چاہیے انہوں نے نہیں پڑھی۔ اب کسی ایک کا مقصد بھی قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں تھا، مقصد تھا حدیث کو سمجھنے میں رائے کا اختلاف۔ اب ان کو آپ دونوں کو الگ الگ فرقے کہہ سکتے ہیں، ایک کہہ رہے نماز پڑھنا ضروری ہے، دوسرا کہہ رہے نماز قضا کرنا ضروری ہے، نبی کی اطاعت اس میں کہ قضا کی جائے، دوسرا کہہ رہے نبی کی اطاعت اس میں کہ پڑھی جائے۔ کچھ نے پڑھی اور کچھ نے قضا کر دی۔ جب یہ دوبارہ نبی کے پاس لوٹ کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا، آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی کہ یہ تو جنت میں جائے گا یہ والا فرقہ اور یہ والا کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ یہ حدیث کو ڈیفائن کرنے میں رائے کا اختلاف تھا۔ تو فقہائے کرام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی میں جو رائے کا اختلاف ہے، یہ حدیث کو ڈیفائن کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ رفع الیدین کے بارے میں امام شافعی نے احادیث کی کثرت کو دیکھا ہے کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، انہوں نے کرنے والی حدیثوں کو لے لیا۔ امام ابو حنیفہ نے نہ کرنے والی حدیث کو لیا، اگرچہ وہ زیادہ نہیں ہے تعداد میں، بہت تھوڑی ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے لیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کی کچھ علامتیں ایسی ہیں جس سے امام ابو حنیفہ کی نظر میں نہ کرنے والی حدیثوں کو فوقیت ہے۔ پہلی وجہ اس کی ہے کہ کرنے والی حدیثیں اس لیے زیادہ ہیں کہ کسی شے کے کرنے کو بیان کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، نہ کرنے کو بیان کرنے والے زیادہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں یاری بھائی کیا کریں، بڑی مشکل ہے آپ لوگ کو بات سمجھانا۔ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا بالکل ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ کو پھر بات سمجھانا بھی آسان ہوگا۔ جب اونٹ رکشے میں بیٹھ سکتا ہے، اب آپ لوگ بات سمجھ سکتے ہیں۔ جس نے بھی اونٹ کو رکشے میں بٹھایا نا، وہ یہ سمجھانے کے لیے بٹھایا کہ مولوی صاحب لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھو، جب اونٹ رکشے میں بیٹھ سکتا ہے تو یہ پبلک بھی باتیں آپ کی سمجھ سکتی ہے۔ یہ مجھے سمجھانے کے لیے اصل میں ایسا ہوا۔ تو دیکھو، جب کوئی کام کیا جاتا ہے نا، کیا جاتا ہے کوئی کام، تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی کام نہیں کیا جاتا، آپ نے دن بھر میں کیا کیا کام ہے جو نہیں کیے، یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ ڈیلی روٹین جب آپ لکھتے ہیں، انگلش جب نئی سیکھتے ہیں، تو سب سے پہلا چیپٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈیلی روٹین۔ آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ۔ گیٹ اپ کا ذکر کیا جائے گا، جو سوتے رہے اس کا تھوڑی ذکر کیا جائے گا۔ گیٹ اپ ایک نیا کام ہوا نا، آئی گیٹ اپ ارلی اینڈ آئی واش مائی، جو کام نہیں بھی کیے ہوتے وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیتا ہے انسان۔ سارے ڈیلی روٹین میں اچھے اچھے کام بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں صبح اٹھا، پھر میں ایبولیشن وضو کیا، میں نے پھر واش روم گیا، پہلے وضو کیا، پھر میں نماز پڑھنے گیا، پھر آیا، پھر میں آفس گیا، پھر یہ ہوا وہ ہوا۔ جو ہو رہا ہے وہ بیان کر رہے ہو، جو نہیں ہو رہا وہ بیان نہیں کر رہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق رفع الیدین کی حدیثیں اس لیے زیادہ ہیں کہ وہ ایک عمل ہوا ہے تو اس کو جب ہوا اس کو ڈیفائن کر دیا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کی زیادہ نمازیں رفع الیدین کے ساتھ ہوتی تھیں، زیادہ تر نمازیں رفع الیدین کے بغیر ہوتی تھیں، اور آخر وقت میں رفع الیدین کے بغیر نماز آپ نے زیادہ پڑھی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کی اور بھی قرائن ہیں، دو بس دلیلیں بیان کر کے، تاکہ میرا موضوع بھی رفع الیدین نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ آج کل کے لوگ جو ہے نا، آتا کچھ نہیں ہے، بس مجتہد بن کے پھر فتوے بازیاں شروع کر دیں۔ انٹرنیٹ پہ ایسا بہت ہو رہا ہے، ویڈیو کلپ، ایک کیمرہ لا کے رکھا اپنے سامنے، ٹوپی پہنی اور ایک بنا ہے، وہ لوگ سمجھتے پتہ نہیں کہ بہت بھی بوڑھے پہنچے تھے لوگ، پھر کہتے ہیں ہم تقلید وقلید نہیں کرتے، ہم محقق ہیں، محقق۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ تحقیق نہیں ہے، آپ کو اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دینا۔ لوگ پھر امام حنیفہ اور امام مالک کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں، بولیں گے حدیث تو ان کو آتی ہے، ان کو تو بیچاروں کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اتنے بڑے بڑے مجتہدین ایسے فارغ تھے، ان کو بخاری کی حدیثوں کا ہی نہیں پتہ چلا۔ یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے انہوں نے ترک رفع الیدین کو ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ کرنے کی زیادہ ہیں، لیکن اس کو بیان نہیں کیا گیا۔
دو دلیلیں اس کی. نمبر ایک، امام مالک رحمہ اللہ تعالی جو مدینہ میں تبع تابعین میں سے ہیں، ان کا قول ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں پایا. تو وہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نمازیں جو فالو کیا ہے، ان کو دیکھ کے فالو کیا، اس کو بخاری مسلم وجود میں بھی نہیں آئی تھی. جو مشاہدے کی بنیاد پہ جو نماز فالو کی گئی ہے وہ کون سی نماز ہے؟ مدینہ والی. سمجھ رہے ہو؟ مدینہ کی نماز کو فالو کیا گیا ہے نا. تو اس سے پتہ چل جائے کہ مدینہ والے نہیں کر رہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک کر دیا. اور دوسرا، علم کا سب سے بڑا مرکز وہ کوفہ تھا. وہاں 1400 صحابہ ہجرت کر کے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی ہجرت کر کے گئے، دارالخلافہ بنایا اور اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا. اور دوسرے بڑے فقیہ تھے عبداللہ بن مسعود. تو یہ دونوں فقیہ اور 1400 صحابہ کوفہ میں جا کے آباد ہوئے ہیں. اور صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. تو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے صحابہ کے شاگردوں نے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور حضرت علی کے شاگرد وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ خامخواہ میں ان کو کیا اس سے کیا ہوتا تھا، ہاتھ اٹھانے میں کیا جا رہا تھا ان کا؟ اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ حضرت علی کو فالو کر رہے تھے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فالو کر رہے تھے. تو وہی کوفہ سے، وہی امام حنیفہ نے وہیں سے لیا ہے. تو اب اگر اس بنیاد پہ کوئی نہیں کر رہا اور نہ کرنے کو افضل قرار دے رہا ہے کہ بھائی وہ متروک عمل ہے، تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس کی بنیاد پہ کیچڑ اچھالنا، یہ مقلد ہیں، یہ جناب مقلد اس لیے، وہ اس لیے مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ ہمیں مقلد کا مطلب ہوتا ہے اپنی جہالت کا اعتراف کر لینا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، میں ان بزرگوں میں سے کسی ایک کو فالو کروں گا، ان کی تحقیقات. اور محقق کا مطلب ہوتا ہے اپنی جاہل ہو کے بھی، آج کل کے محقق کا مطلب جاہل ہو کے بھی اپنی جہالت کو تسلیم نہ کرنا، کہنا پھر مجھے آتا ہے نا یہی صحیح ہے، باقی سارے بیوقوف ہیں. پھر ایک لوگ سوال کرتے ہیں پھر صحابہ کو فالو کیوں نہیں کرتے، ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے، امام حنیفہ کی کیوں کرتے ہو؟ امام حنیفہ کی نے فقہ کو مدون کیا ہے، پورا ایک ترتیب سے جمع کیا ہے، قانون کی شکل میں دے کر گئے ہیں. فالو اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو پوری اول سے آخر مرتب ہو. بالکل ایسے جیسے بخاری کی حدیث کو کیوں فالو کرتے ہو، حضرت ابو ہریرہ کا مسودہ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی وہ مسودہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں حضرت ابو ہریرہ کا. امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کے مسائل اور ان کے فقہ کو جمع کیا تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہوتی ہے اس لیے کہ جمع انہوں نے کیا ہے، ورنہ وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. سمجھ سننا کہ نہیں سننا؟ یہ سمجھ سننا جو طلبہ ہے نا جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں. تو جس نے امام شافعی کے جمع کردہ فقہ کو فالو کیا اس کو شافعی کہا جاتا ہے وہ بھی کس کا؟ جیسے حدیث ہے بخاری کی. اب ایک صاحب مجھ پہ اعتراض کرنے لگے کہ آپ لوگ حنفی نماز کیوں سکھاتے ہو لوگوں کو، محمدی نماز سکھاؤ. میں نے کہا آپ لوگ بخاری حدیث بخاری کیوں پڑھاتے ہو، محمدی حدیثیں کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتے ہیں امام بخاری کی جو حدیثیں ہیں نا وہ کس کی ہیں؟ نبی کی ہیں. میں نے کہا امام حنیفہ کی جو نماز ہے وہ نبی کی ہے. نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو رہی ہے کیونکہ اس کو مرتب کیا، امت تک پہنچایا کس نے؟ امام حنیفہ نے. جیسے حدیث نبی کی ہے اس کو جمع کر کے امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بخاری. جس کو ترمذی نے پہنچایا وہ ترمذی حدیث کہلاتی ہے، جس کو بخاری نے پہنچایا بخاری. تو جس فقہ کو امام حنیفہ نے پہنچایا وہ فقہ حنفی کہلاتا ہے، جس فقہ کو امام شافعی نے پہنچایا وہ فقہ شافعی کہلاتا ہے. یہ سارا کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ سارا حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے. امام حنیفہ عبداللہ بن مسعود کے جو مشہور ترین شاگرد تھے نا علقمہ، ان کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی اور ان کے شاگرد تھے حماد الکوفی اور ان کے شاگرد کون تھے؟ امام حنیفہ. یہ پورا سلسلہ ہے، ایسے ہی نہیں کہ ہم کسی کو بھی اٹھا کے فالو کرنا شروع کر دیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام اختلافات صحابہ میں موجود تھے. آمین زور سے کہنا، آہستہ کہنا، فاتحہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا اور نہیں پڑھنا، رفع الیدین کرنا اور نہیں کرنا. تو اس میں کوئی بھی کسی بھی چیز کو فالو کرے گا آپ اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے ہو، گمراہ فرقہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ صحابہ کے طریق پر ہے. لیکن جو ان میں سے کسی پر کیچڑ اچھالے گا اور ان سے مناظرے کرے گا، تیری نہیں ہو رہی نماز، جا کے اس کو کچوکے لگائے گا، تو زور سے آمین کیوں نہیں کہتا. میں ابھی ابو ظہبی میں گیا تھا، وہاں کسی نے پریشان کیا ہوا تھا، کسی حنفی فقہ کو فالو کرنے والے مولوی کوئی صاحب تھے، وہ امام کے پیچھے، ہم لوگ خاموش رہتے ہیں نا، فاتحہ نہیں پڑھتے. اس نے ان کو پریشان کیا ہوا تھا، حدیث میں تو آتا ہے یہ نہیں، بہت ساری حدیث ہیں. تو مجھے انہوں نے پرچی لکھ کے بھیجی، میں نے جواب دیا. کہتے ہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے انما جعل الامام لیؤتم به، آگے حدیث سنائی واذا قرأ فانصتوا، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے، لہٰذا جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، ولا الضالین کہے تو آمین کہو. یہ حدیث میں یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ تو موضوع لگ رہی ہے کیونکہ اتنی واضح حدیث. کہہ رہے ہیں یہ موضوع. میں نے کہا صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. کہہ رہے ہیں وہ جو بندہ مجھے آ کے ورغلا رہا ہے وہ تو کہتا ہے میں صرف حدیث کو فالو کرتا ہوں، تو اس نے یہ والی مجھے کیوں نہیں بتائی؟ یہ تو بالکل واضح حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی، اس کو صحیح بھی مانتا ہے وہ.
کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. اذا کبرا، جب امام اللہ اکبر کہے، حدیث میں آتا ہے کبرو، تم بھی اللہ اکبر کہو. واذا قرأ، جب قرات کرے، انصتوا، خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے تو کیا کہو؟ آمین. کہہ رہے اس میں فاتحہ کہاں گئی؟ میں نے کہا جو حدیث ہے. کہہ رہے یار یہ تو بہت واضح، اگر اتنی آسان ہوتی تو مجھے اعتراضات کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تقلید کر رہا ہے اپنے کسی بڑے کی، لیکن اپنے آپ کو مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ. میں کسی فرقے پہ رد نہیں کر رہا، کہیں آپ ان پہ اعتراضات شروع کر دیں. جو پڑھ رہا ہے نا، اگر وہ بھی کسی کو فالو کر رہا ہے اس کو بھی پڑھنے دو. ہمارے یہاں شافعی ہیں، بہت سارے پڑھتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں دلائل دونوں طرف ہیں، پڑھنے والوں کی بھی دلائل ہے، نہ پڑھنے والوں کو بھی دلائل ہے. دونوں چیزیں صحابہ میں ملیں گی، مگر یہ جا کے نا کچوکے لگانا، سمجھ رہے ہو؟ خاص طور پہ یہ کچوکے ان کو لگتے ہیں جو سعودی عرب چلے جائیں یا دبئی، شارجہ، وہاں پھر یہ یہاں سے ہجرت کر کے جاتا ہے نا، جو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتا ہے کہ ایک مرغا پھنسائے، اب جا کے اس کو ورغلاؤ کہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری نماز محمدی ہے یا حنفی. وہ چکر میں پھنستا ہے. یار حنفی میں تو آج تک کہہ رہے تم نے کلمہ امام حنیفہ کا پڑھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا؟ کلمہ سناؤ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام حنیفہ کیا؟ وہ ایسے ایک چکر میں بیچارہ وہ نماز سے بھی جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھے گا بھی تو پھر ایسا نمازی بنتا ہے کہ دوسرے اس کی وجہ سے مسجد سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہر ایک کو آ کے یہی کرتا رہتے نہیں کر رہا ہے. ہمارے محلے میں ہو گیا، اس نے پھر سب کا ناک میں دم کر کے رکھا ہوا، صبح صبح گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا، بخاری کھول کے جو آ رہا ہے اس کو سمجھا کہ یہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کر رہا ہے. ابے بھائی یہ بخاری میں جو یہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے کہ آپ بخاری کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہہ رہے بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ والا حدیث پڑھی. میں نے کہا آپ بخاری کو مانتے ہو؟ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے 3 طلاقیں ایک مجلس کی بھی ہو نا وہ 3 ہی ہوتی ہیں. پھر یہ تو نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا یہ والا چشمہ آپ نے پہنا ہی نہیں ہے، جو آپ کے خلاف لکھا ہوا ہے وہ والا چشمہ آپ نے پہنا ہی نہیں ہے. سمجھ میں؟ بخاری، امام بخاری کا یہی مذہب تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں. اس سے تو انہیں باپ قائم کیے، حدیثیں لے کر آئے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ زیادہ اہم ہے یا طلاق والا مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ طلاق والا زیادہ اہم ہے، اس کو فوکس نہیں کر رہے. تو بھائی کچھ تو سیدھے ہوتے ہیں، ان کو اوپر سے غلط رہنمائی کی جاتی ہے. بیچارے عاشق ہوتے ہیں سنت رسول کے، مگر اس عشق کا استعمال غلط جگہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے لوگوں کی سیاستیں ہوتی ہیں، اپنی دکانوں کے لیے چھوٹوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. مخلص ہوتے ہیں بیچارے، وہ عاشق رسول ہی ہوتے ہیں، سنت پر عاشق ہوتے ہیں، مگر ان کو گائیڈ غلط کیا ہوتا ہے. اس لیے چھوڑ دو ان چکروں کو. یہ نہیں ہے جو دلائل کے فقہا نے بحث کی ہے اور کام کیا وہ اپنی جگہ سب صحیح ہے، کسی پر آپ کو کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں جو بتا رہا تھا جو فرقہ جہنمی ہے نا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ جو صحابہ کے طریقے سے بالکل ہٹا ہوا ہو، جو صحابہ کے طریقے، قرآن حدیث کی ایسی تشریح کرے جو صحابہ میں نہیں تھی. جو فروعی اختلافات کی بنیاد پر امت میں فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں. سمجھ لو بات کو. اور جو ان سب کو جہنمی کہہ کے الگ فرقہ بنائے گا نا، وہ سمجھ لو کہ یہ کیا ہے، وہ الگ ہے، وہ کوئی الگ سی چیز بن رہا ہے. من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. حدیث میں آتا ہے جو مسلمانوں سے ہٹ کے الگ جماعت بنائے گا، اللہ اس کو، جب سب مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا، اللہ اس کو الگ سے جہنم میں پھینکے گا. تو ان کے ساتھ کہاں سے آ گیا؟ اور کمال کی بات یہ، اب اس میں جہنمی کی علامت کیا بتائی گئی؟ جو مسلمانوں سے ہٹ کے چلے گا. اب کمال کی بات یہ کہ ایک نئی جماعت بنتی ہے، ہوتی مسلمانوں سے ہٹ کے ہے، مگر وہ ہٹی ہوئی جماعت جس کو حدیث میں جہنمی قرار دیا گیا ہے، وہ اپنا نام کیا رکھ لیتی ہے؟ جماعت المسلمین رکھ لیتی ہے، مسلمانوں کی جماعت. ابے مسلمانوں کی تو کہاں سے ہوگی؟ تو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹا ہے بھائی تو. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکو اپنا نام کیا رکھ لے؟ پولیس خان، اور تھانے میں جائے، پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے تلاش کر رہی ہے، اور وہ تھانے میں جا کے کہتا ہے میں پولیس خان ہوں، لہٰذا مجھے وردی دو، مجھے یہ گن دو اور یہ بندوق دو، مجھے تنخواہ دو. پولیس والے بولیں گے بھائی ہمارا نام اگرچہ ڈاکو خان ہو، مگر علامات کون سی ہیں؟ ممکن ہے پولیس والوں نے کسی کا نام چنگیز خان ہو، کسی کا نام ڈاکو خان ہو، علامت کیا ہے؟ ہاں یہ ایک آخری بات الگ کہ اپنے آپ کو موسوم اسلام ہی سے کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے.